ہم عام طور پر دیکھتے ہیں معاشرے میں اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اولاد کے کردار کی وجہ سے ماں باپ کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اپنا کردار اور اپنا عمل پیش کریں گے لوگوں کے سامنے وہ مثال بنیں گے۔ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا جو عمل ہے الا ماشاء اللہ وہ قرآن کریم کی موافقت میں نظر نہیں آتا، اور جہاں وہ قرآن کی موافقت میں نظر نہیں آتا تو وہاں پھر لوگ جو ہے سمجھتے ہیں شاید مسلمان جو ہیں ان کا دین یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اگلے کے لیے کہیں برا نہ بن جائے۔ یعنی ایک آدمی اگر غلط کرتا ہے تو کئیوں کے لیے وہ معاملہ جو ہے جو اس کا جس سے وہ مخاطب ہے اس کی نظر میں پھر بہت سارے جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 8125، اس کے اندر مختصر سا جملہ ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اتنا ایک بڑا اور ایک اہم معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ او کما قال۔ مختصر فرمایا تم میں سے کسی کی بھی لڑائی ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو چہرے پر کوئی نہ مارے۔ اب یہ ایک مختصر سی نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لڑائی کے دوران بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے چہرے پر مارو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بڑا حسین جملہ لکھا، اس جملے کی شرح میں کہا لِأَنَّهُ لَطِيفٌ يَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ۔ اس لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہے، اور کہتے ہیں کہ چہرہ چونکہ لطیف ہے سارے انسانی جسم میں اور تمام محاسن کا مجمع ہے، تمام محاسن جو ہے وہ اس میں سب سے پہلی نظر چہرے پر پڑتی ہے، اور اسی چہرے کو دیکھ کر اگلا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اگلا جو ہے وہ رائے قائم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی چہرے پر نہ مارے۔ ماں باپ کو اجازت نہیں ہے، اساتذہ کو اجازت نہیں ہے، جو مسجد کے قاری صاحبان ہیں ان کو اجازت نہیں ہے، جو اسکول کے ماسٹر صاحبان ہیں ان کو اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ چہرے پر مارے۔ اس میں اگر آگے چلے جائیں تو اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کے آپ مالک ہوتے تھے، ان غلاموں کے چہرے پر بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کی اجازت نہیں دی، جن کے آپ مالک ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو جانور کے چہرے پر بھی مارنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ سواری کا جانور ہے نا، اس کے بھی چہرے پر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، حکم دیا کہ اس کے بھی چہرے پر نہ مارا جائے، چہرہ نہ بگاڑو۔ اگر تمہارا جھگڑا بھی ہو رہا تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنی بڑی آپ کو حساسیت کا سبق دیتا ہے کہ اگلے کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر کوئی ضرب نہ آنے پائے۔ ہمارے ہاں تاڑ وہ چہرے پر مارتے ہیں، ماں باپ کو غصہ آئے تو بھی اولاد کے چہرے پر پڑتی ہے، کسی استاد کو غصہ آئے تو بھی شاگرد کا چہرہ سب سے پہلے لال ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب اگر کوئی ماں باپ ایسا کرتے ہیں، کسی مدرسے میں کوئی استاد کرتا ہے، کسی اسکول میں کوئی ٹیچر کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ سزا دے رہا ہے لیکن اس سزا دینے میں وہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے اسلام کی تعلیم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لڑائی ہو تو جہاں مرضی تمہارا جی چاہے کرو، جہاں چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم جو باقی جو ہمارے ہاں معاملات چل پڑے ہیں جدید دور میں، ذرا سی بات ہوئی تو اسلحہ نکال لیا، ذرا سی بات ہوئی ہتھیار نکل آئے، گولیاں چل پڑی، ہم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ قرآن اس حوالے سے بہت واضح طور پر تعلیم دے رہا ہے
کہ اگر کسی ایک جان کا بھی قتل ہوا گویا ساری انسانیت کا قتل ہو گیا، اور ایک جان کو بھی بچا لیا تو گویا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو آپ نیچے سے لے کے اوپر تک چلے جائیں کہ یہاں رسول اللہ علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع کیا، جب اتنی آپ نے بات بیان کی تو آگے آپ نے مارنے کی اجازت کہاں دی ہے؟ لڑائی جھگڑے میں ہم آگے نکل جاتے ہیں، اور جس کے پاس ہتھیار ہے پھر وہ، اور یہ جو معاملہ ہے جب میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے تو شوہر کو ایک ہی کام آتا ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں تجھے فارغ کر دینا، اس کو اور کوئی جملہ نہیں ملتا۔ اور کئی بدبخت بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں اس بارے میں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کے دم سے ہے، ہماری عزت اسلام کے دم سے ہے، اسلام کے احکامات پر چلیں گے تو ہماری عزت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جب ہم یہ تعلیم پڑھتے ہیں، کاش کہ یہ تعلیمات ہم نے خود ان پر عمل کیا ہوتا، اغیار کے سامنے رکھی ہوتی، تو اسلام سے تو بہتر تعلیم کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جملہ ہے نا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، تو جو رسول اللہ علیہ السلام استاذ بن کے آئے ان کے جیسی تعلیم تو کائنات میں کوئی فرد بشر نہیں دے سکتا، کوئی ماں باپ نہیں دے سکتے، کوئی استاذ نہیں دے سکتا، لیکن ہم نے اس تعلیم کو سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں دین متین کا سپاہی بننا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولا